Hacı haram, 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 haram. Hacı haram ama. کسی بھی مذہب میں اجازت نہیں کہ عورت کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے کہ ایک پولیس والا جو ہے وہ عورت کو گرے بان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے جائے، لیکن عورت نے کچھ نہ کچھ تو ایسا کیا ہے جو اس کے ساتھ یہ سلوک بنتا ہے، بلکہ اس سے بدتر بھی کوئی سلوک ہو تو وہ بھی کرنا چاہیے، لیکن عورت جو ہے اس کو اسلام نے بڑی عزت دی ہے، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، لیکن یہ سلوک سب لوگ جب دیکھ رہے تھے، یہ ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر بڑی تیزی سے وائرل ہوگی، اس ولاگ کو پورا دیکھیے گا کیونکہ اس میں بہت بڑی عورتوں کے لیے نصیحت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ ایک بڑا ہجوم اور عورت کو گرے بان سے دو پولیس والے کھینچ کر لے جا رہے تھے۔ یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے اندر، ایک مقدس جگہ جہاں رب کا جلال، جہاں سیاہ چادر کو دیکھ کر دنیا بھول جاتا ہے انسان اور کچھ یاد نہیں رہتا۔ جب غلاف کعبہ کے اوپر نظر پڑتی ہے تو انسان کو دنیا کی کوئی چیز یاد نہیں رہتی، اگر وہ سب کچھ اپنے دل سے بلا کر گیا ہو، ختم کر کے گیا ہو۔ رب کا جلال ہوتا ہے وہاں پہ اور انسان کو کچھ یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ کون سی دعا مانگے اور کون سی دعا نہ مانگے۔ حرم شریف کے اندر جب آپ داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی خانہ کعبہ میں غلاف کعبہ کے اوپر نظر پڑتی ہے اور آپ دیکھ کر جو ہے وہ دعائیں مانگتے ہیں، اور پہلی نظر جب پڑے تو انسان جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ ایمان ہے ہمارا اور ماننا ہے، اور پہلی بار جب جاتا ہے انسان تو جیسے جیسے اندر جاتا جاتا نظریں جھکتی جاتی ہیں، اچانک سے نظریں جب اٹھتی ہیں تو رب کا وہاں پہ ایک جلال نظر آتا ہے۔ یہ عورت کا حال دیکھیں کہ طواف کرنے کے دوران جو ہے اس نے اپنے پاس ایک کینچی رکھی ہوئی تھی اور جس سے یہ غلاف کعبہ کو کاٹ رہی تھی۔ جب یہ کاٹ رہی تھی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے، میں آپ کو بتا دوں کیونکہ مجھے وہاں سے یہ انفارمیشن ملی تھی، شاید میں غلط ہوں، مجھے ایک وہاں پہ جو مقامی وہاں پہ بندہ ہے جو تقریباً وہاں پہ 35 سال سے مقیم ہے، اس نے بتایا تھا کہ 35,000 کیمرے جو ہیں وہ نصب کیے گئے ہیں حرم شریف کے اندر، جس میں بڑے کیمرے، چھوٹے کیمرے، یہاں تک کہ ایک چونٹی بھی چلتی ہوئی وہاں پہ حرم کے اندر نظر آتی ہے، جس کے اوپر ایک بہت بڑی آئی ٹی کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر کوئی ایسی ایکٹیویٹی یا کوئی ایسی چوری کرنے کی کوئی واردات یا کچھ ہو جائے تو فوراً سے لوگ پکڑے جاتے ہیں۔ لوگوں کا کیا عقیدہ ہے کیا عقیدہ نہیں، یہ ایک ترکش خاتون تھی جس نے غلاف کعبہ کو کینچی کے ساتھ کاٹنا شروع کیا، اور جب یہ کاٹ رہی تھی تو اسی وقت وہاں پہ شرطے آ گئے کیونکہ اوپر سے کال آ گئی، فوراً وہ آئے اور پھر اس کو اس کے چاروں طرف دائرہ بنایا اور اس کو لے کے جا رہے تھے، اور کچھ عورتوں کی آوازیں آپ سن رہے ہیں جو کہہ رہی ہیں حرام ہے حرام ہے حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ یہ کون سا عقیدہ ہے کہ آپ غلاف کعبہ کو کاٹ کر لے جائیں گی؟ سوچ بھی نہیں سکتے وہاں سے جا کر کہ ایک دھاگا بھی گرا ہوا وہاں سے اپنے ساتھ لے آئیں، کیونکہ وہ ایک پاک جگہ ہے، ایک پاک سرزمین ہے، ایک پاک جگہ ہے، وہاں پہ کوئی بھی چیز دے کے آنا، وہ بھی کسی بھی ملک کے اندر لے کے جانا، میرا خیال ہے کہ اس طریقے سے اس کا اس تقدس، اس چیز کا، مقدس چیز کا جو ہے خیال نہیں رکھا جا سکتا۔ شرطوں نے اس کو گرے بان سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے لے گئے، میں بھی اب اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، کیونکہ وہاں پہ یہ قانون ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر کیا وہاں پہ یہ قانون ہے ان کا کہ کہیں بھی آپ نے کوئی چوری کی یا آپ نے کسی کو قتل کیا تو قتل کا بدلہ قتل ہے، اور چوری پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جب قبیلہ اکٹھا ہوا تھا کہ اس عورت نے چوری کی تو اس کو معاف کر دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج اگر میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی چوری کرتی تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتے۔ تو یہ وہاں پہ قانون ہے سعودیہ کا، اور اس عورت کا اب ہاتھ کاٹا جائے گا یا نہیں، لیکن فی الحال اس کو ساری دنیا کے سامنے گھسیٹ کر شرطے جو ہیں گردن سے پکڑ کر لے گئے کہ اس نے غلاف کعبہ کو کاٹنے کی گستاخی کی۔ ایسی غلطی کبھی بھی نہ کریں، وہاں پہ 35,000 کیمرہ نصب ہے جو ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے حرم شریف کے اندر۔ بس وہاں پہ جائیں، اگر اللہ نے آپ کو
عمرے پہ یا حج کی سعادت نصیب کی ہے تو جائیں، وہاں پہ جا کے دعائیں مانگیں اور اپنی بخشش مانگیں اور اللہ سے باتیں کریں، اور اس غلاف کعبہ کو چومیں جا کے۔ دل کرتا ہے کہ اس کے جب ساتھ لگیں تو اپنا سر وہاں پہ جھکا دیں اور آنکھیں بند کر لیں اور رب سے رو رو کر یہ دعائیں مانگیں کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے ہمیں یہ سعادت بخشی اور اپنے گھر کی زیارت کروائی۔ لیکن لوگوں کا کیا عقیدہ ہے کہ وہاں پہ جا کے چوریاں کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا اس نے جرم کیا ہے، اور اس طرح سے اس کو گھسیٹ کر جو جایا گیا ہے، اس کو معافی نہیں ملنے والی۔ تو احتیاط کریں، عمرہ پر جانے سے پہلے چیزوں کو پڑھ کر جائیں، تربیت دے کر جائیں، اور اس کے بعد جا کے جو ہے عمرہ کے فرائض ادا کریں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔